بالکل تیار نہیں ہوں اس لمحے کے لیے، اور میں ابھی اسلام آباد سے ابھی 2 گھنٹے پہلے پہنچا، اور میں ابھی تک طلعت صاحب کی پروسیس کر رہا ہوں. ان سے میرا تعلق، چونکہ میں ان کی فیملی کا حصہ بھی ہوں بچپن سے، اور بار بار مجھے وہ لمحہ یاد آتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور پہلی دفعہ کراچی آئے، اور طلعت صاحب اس وقت آلریڈی ایک معروف شخصیت تھے، قداور شخصیت تھے. ہم بچوں کے طور پہ بطور بچپن میں ان کے ڈرامے دیکھتے تھے تو بہت ان سے وہ مرعوب بھی تھے. اور انہوں نے ایک فیملی گیدرنگ تھی، اور میں اور میری بہن پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک میرے خیال پرانی اسکوڈا گاڑی ہوتی تھی، تو وہ ہمیں طارق روڈ، ہم اپنی پھپھی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ ہمیں لفٹ دے رہے تھے. تو وہ مجھے لمحہ آج تک یاد ہے کہ ہم گاڑی میں پیچھے بیٹھے اور ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ طلعت صاحب کی گاڑی میں اور رشی باجی کی. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ اسکرپٹ جو پیچھے رکھے ہوئے یہ ہٹا دو. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ میں نے ایک اسکرپٹ کو چھوا اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی، یار یہ ہوتا ہے اسکرپٹ. ڈرامے دیکھے ہوئے تھے بچپن میں، اسکول میں کیے ہوئے تھے، لیکن اسکرپٹ، یہ ٹیلی ویژن کا اسکرپٹ یہ ہوتا ہے. میں بہت بے ربط بول رہا ہوں کیونکہ میں بالکل تیار نہیں تھا. یہاں اتنی بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ صدیاں گزاری ہیں. میرا زیادہ تر ان کا ساتھ وقت جو تھا وہ جب میں لنڈن میں پڑھ رہا تھا ڈرامہ، اور وہ 90s کی بات ہے، ارلی 90s. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملو آ کے. تو وہ لیسٹر اسکوائر کے پاس ایک یہودی کی سینڈوچ شاپ تھی، وہ ان کی فیوریٹ جگہ ہوتی تھی، بار، کافی بار ٹائپ. تو وہاں میں ملا. تو میں لکھتا بھی تھا اور اپنا تھیٹر گروپ بھی رن کر رہا تھا. بڑی دیر میں مجھے سنتے رہے، انہوں نے کہا تمہارا پیشن رائٹنگ کی طرف ہے. اچھا، تو میں چونکہ جب انسان جوان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا نہیں، میں دونوں چیزیں کروں گا، میں لکھوں گا بھی. انہوں نے کہا نہیں تم اس طرف جاؤ، تم دونوں چیزیں نہیں کر سکو گے. بہرحال وہ ضد میں آ کے ہم بھی ایکٹر بن گئے. اور یہ ایک اور چیز تھی جو میں پروسیس کر رہا تھا، کیونکہ میں جب بھی ان سے ملتا تھا تو ہم سینگ بہت اڑاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. اب وہ ظاہر ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور وہ ہی یوزڈ ٹو ریڈ اے لاٹ. ایک اور چیز، جب انہوں نے مجھے کاسٹ کیا، میرا پہلا کراچی میں پلے تھا، ایک ٹیلی فلم تھی جس میں بدو اور تزئین تھیم، اور مجھے انہوں نے کہا کہ اس پہ تم کام کرو. میں اس وقت تک تھیٹر کر چکا ہوا تھا. تو پہلی دفعہ جب میں ان کے گھر میں ہی ٹھہرا تو میں نے جو دیکھی ان کی اسٹڈی، تو اٹ واز امیزنگ. میں نے ہر طرف بس نیچے سے اوپر تک کتابیں ہی کتابیں چاروں طرف، میں نے ایسی جگہ بہت کم دیکھی تھی. تو آئی واز ویری امپریسڈ کہ اینڈ بس بہت سی باتیں جو میں ابھی تک سوچ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آئی تھنک ایک انسان کی بڑائی اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں، کیسے وہ لوگوں کے دلوں میں رہیں گے ہمیشہ. اور آئی تھنک کہ وہ انمنٹ نقوش چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر، تھیٹر پر، اداکاروں پر. اور اللہ ان کے درجات تو بلند کرے گا. بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو میں پھر کسی وقت جب پروسیس کر لوں تو شاید آرٹیکولیٹ کر پاؤں، کہہ پاؤں. شکریہ مجھے بلانے کا، اور شکریہ آرٹس کاؤنسل، شکریہ احمد شاہ فار گیونگ ٹریبیوٹ ٹو دا گریٹ مین. تھینک یو. طلعت صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بیچ میں تھے اور ہمارے بیچ رہیں گے. انسٹیٹیوٹ کبھی بھی مرتا نہیں ہے جب تک سیکھنے والے جیتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. طلعت صاحب کو سچ پوچھے تو وہ انسٹیٹیوٹ تھے، انسٹیٹیوٹ ہیں اس فن کے. اور جس
دور میں پی ٹی وی کے دور میں جب وہ اداکاری کر رہے تھے، اور ظاہر ہے ان کے ہم عصر دوسرے لوگ بھی تھے، یہ وہ دور تھا جب پونا انسٹیٹیوٹ میں ان کی پرفارمنس دکھائی جاتی تھی اور اس کے بنیاد پر پرفارمنگ آرٹ سکھایا جاتا تھا۔ ایک چیز اس طلعت صاحب نامی انسٹیٹیوٹ نے جو ثابت کی اس فن میں، وہ یہ ہے کہ اداکار کا آپ کو وقت کے ساتھ اس کی کمی محسوس ہونا شروع ہوگی، مگر وہ چیز جو وہ سکھا گئے، جو بات اداکار کا کے اندر ایک صداکار کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک صداکار کے اندر ایک ادیب اور ایک شاعر کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ طلعت صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب دیکھتے تھے، سنتے تھے، کیونکہ طلعت صاحب کو صرف دیکھنا ممکن نہیں تھا، انہیں سننا بھی پڑتا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب اداکار ہوتے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے تمام حواسوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں اور سنیں۔ ایک اور چیز جو میں یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک خیال آیا، ابھی اس وقت میرے پیچھے ہے، لیکن جب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ طلعت صاحب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز جو مجھے خیال پہلی بار کسی آرٹسٹ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے مجھے میرے خیال میں آئی کہ قدرت کچھ آرٹسٹوں کے چہروں کو بالخصوص اس طرح بناتی ہے جس کے اندر قدرت کا اپنا بھی فن ہو اور اس آرٹسٹ کا بھی فن ہو۔ آپ چہرہ دیکھیے، اس چہرے کے اندر آپ کو ہر پرفارمر کا چہرہ ایسا نہیں ملے گا جس کے ایک ایک نقش و نگار جس میں بنے ہوئے ہوں، وہ جو فن کا اظہار ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ طلعت صاحب قدرت نے انہیں بنایا ہی اسی کام کے لیے تھا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کو اپنے تمام علم و فن کے ساتھ جو ان کے اندر موجود تھا اسے زندہ رکھیں، اور آنے والوں کو یہ راستہ دکھائیں کہ یہ فن ہے، یہاں سے ابتدا کرو اور یہیں پہ انتہا کرو۔ بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ طلعت بھائی کے اس پہلو کو تو ساری دنیا جانتی ہی ہے کہ وہ کتنے بڑے فنکار تھے، اور آواز سے لے کے اداکاری تک، لیکن میرے ان سے جو شب و روز گزرے ہیں وہ بالکل بھائیوں جیسے ایک تعلقات ان سے تھے، اور صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا، یہی احمد شاہ، وسعت اللہ خان، ہم سب یہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور کہیں مجمع میں نظر آ گئے تو بس ہاتھ پکڑ کے آؤ یار یہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ طلعت بھائی کا بنیادی انٹرسٹ جو میں نے دیکھا کوئی 20-25 سال سے، وہ تھا لٹریچر، کیونکہ ان کی اب برنگنگ ہی اس میں ہوئی ہے۔ ریڈیو پاکستان میں قمر جمیل صاحب اور ضمیر جعفری صاحب اور ضمیر بھائی، ضمیر بدایونی، یاور مہدی، پتہ نہیں کون، یعنی جتنے لٹریچر ادب کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ان میں وہ تھا۔ تو ہم ان کو چھیڑتے بھی بہت تھے کہ ایک تو کتابیں خریدنے کا ان کو شوق تھا کہ وہ میریٹ میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں اور اٹھے تو اس کے بعد 2 کتابیں خرید لیں، دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی تو اب ان کتابوں پہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا طلعت بھائی کل ہی تو آپ نے کتاب خریدی ہے، پڑھی کب ہے آپ نے؟ تو ہنستے تھے کہ بہت بدماش ہو تم، لیکن وہ اپنی بات کرتے تھے۔ اب کہتے تھے میں لکھ رہا ہوں، بس میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بس اب میں نے وہ اپنا میز الگ کر لیا ہے اور قلم کاغذ اب سارا میں نے ماحول بنا لیا ہے۔ پھر 1 ہفتے بعد ملاقات ہو، طلعت بھائی کچھ لکھا؟ بس اب شروع کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ ہم چھیڑتے تھے انہیں، طلعت بھائی آپ لکھیں گے نہیں یار، آپ یہ نہیں لکھیں، کہیں گے نہیں وہ میں نے پورا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ وہ لکھنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے، بلکہ قمر جمیل کی بہت بڑے ہمارے ظاہر کے دانشور و شاعر تھے، تو جدید ادب کی سرحدیں جب ان کی شائع ہوئی ہے، تنقیدی مضامین کا مجموعہ بہت لاجواب، تو اس کا انتصاب طلعت بھائی کے نام ہے۔ اور بھی طلعت بھائی نے نثری نظمیں بھی بہت لکھیں، ابھی فاطمہ حسن مجھے دکھا رہی تھی، دریافت ایک رسالے میں ان کی بہت سی نثری نظمیں
اور کہانیاں بھی. تو وہ بیسیکلی لٹریچر جو ہے نا وہ سمجھتے تھے, وہ ایسے ہی نہیں تھی گہرائی ان کی فنکاری میں, کیونکہ لٹریچر ہی, ابھی احمد شاہ سے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یار لٹریچر ہی بنیاد ہے بیسیکلی. اور عبید اللہ علی میں ایک بہت اچھی بات کہتے تھے کہ دنیا کا ہر فن جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو لٹریچر میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلاً ایک آئنسٹائن کی تھیوری ہے E=mc². تو اس کو جب آپ سمجھائیں گے اور جو زبان استعمال کریں گے وہ لٹریچر ہی کی ہوگی. اور طلعت بھائی اس بات کو جانتے تھے, سمجھتے تھے, وہ بے چینی تھی. اچھا ویسے ان کا جو ایک تاثر تھا لوگوں میں کہ یار بڑے لیے دیے رہتے ہیں اور بہت اس طرح سے, لیکن وہ انتہائی سادہ, انتہائی معصوم آدمی تھے. اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ کسی سے اپنا مسئلہ بیان کریں تو آئیں بائیں شائیں, لیکن طلعت بھائی سے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تھا, مثلاً میں نے جنگ چھوڑا تھا تو بے روزگار گھوم رہا تھا, طلعت بھائی کو احساس ہو گیا تھا تو کہہ رہے تم نے یار مجھے بتایا ہی نہیں, ہاتھ پکڑ کے لے گئے ARMI میں لے گئے اور طلعت بھائی نے میری نوکری کروائی. تو یہ اس طرح کے بہت سے معاملات جی تو نکل آتے تھے. پھر ایک زمانے میں یہ ہوا, میں یہاں بلاک 2 میں رہتا تھا, تو کہنے لگے یار صاحب کوئی پٹھان کا ہوٹل ڈھونڈو, وہاں بیٹھیں گے. تو نورانی کباب کے سامنے سڑک کراس کر کے ایک ہوٹل تھا جو اندھیرے میں تھا, تو آنے لگے وہ شام کو, وہاں بیٹھنے لگے. نصیر ترابی آ جاتے تھے اور وہ طلعت بھائی, اور گھنٹوں بیٹھ کے گفتگو اور بات چیت. اور دوسرے دن بھی طلعت بھائی چلے گئے ہیں, لیکن چلے نہیں گئے. بات یہ ہے کہ وہ نہیں چلے گئے. آدمی جاتا نہیں ہے, اس کا کام ایسا ہوتا ہے. یہ جو نیوز ریل بنائی ہے میں سلام پیش کرتا ہوں, اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا جو اختتام ہے اسی سین پہ ہونا چاہیے, جناح والے پہ. کیا کمال کی ایکٹنگ کی ہے طلعت بھائی نے, ان کی آواز کا گرینجر, اور جن 2 ڈراموں کی بات کی ہے مزاح کی وہ بھی کمال کے ہیں. تو طلعت بھائی بہت ہمہ جہت آدمی تھے, انسان دوست تھے, محبت کرنے والے تھے. ویسے تو پورے پاکستان کا یعنی فنکار برادری کا اور ان کے شائقین کا نقصان ہے, لیکن یہ میرا ذاتی نقصان ہے, احمد شاہ کا ذاتی نقصان ہے, کیونکہ ہم گھر کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی ہیں انہیں سکون سے رکھے اور ان کے درجات بلند کرے. I'm unprepared and I really don't know what to say. I can just say thank you to Ahmed Shah Saab and to the Arts Council for arranging this for us today. I think it's perhaps too soon, and میں انگریزی میں بول رہی ہوں اور مجھے شاید اردو میں بولنا چاہیے, لیکن میں اسٹرگل کرتی ہوں. میں ابو نہیں ہوں, میری اردو پہ کمانڈ نہیں ہے. بہت دفعہ مجھے کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. انگریزی میں بھی بول سکتی ہوں, اردو میں بھی کوشش کر رہی ہوں. اینی ویز he was a great father. You've heard a lot about him as an actor and as a mentor, but بہت اچھے فادر تھے. انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز سے نہیں روکا. کبھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ مجھے اس طرح اٹھنا ہے یا اس طرح بیٹھنا ہے, یا ایسے کپڑے پہننے یا ایسے کپڑے نہیں پہننے, یا میرے کریئر چوائسیز یہ ہونے چاہیے, یا مجھے زندگی کے ڈیسیژنز ایسے کرنے چاہیے اور ایسے نہیں کرنے چاہیے. He gave us total freedom and to choose our own pathways. Whether they were right, whether they were wrong, we made mistakes. We always knew we could come back to him and to my mom. They were a beautiful couple who gave us a lovely household where we grew up in a secure environment where we knew that our parents loved each other and loved us. And I think that is something that I held on to in my life. And I think it's important to know that when you give love, you receive love. And I think with that, I'll end it. Thank you so much.